اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خط پر خوش آمدید۔ جس دنیا کا ہم حصہ ہیں اور جہاں ہم رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو بحیثیت انسان ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تخلیق پر غور کریں اور جاننے کی کوشش کریں اس دنیا کی پیدائش کب، کیسے اور کیوں ہوئی اور کیا وجہ تھی۔ جنات کا نام ہم سب نے سنا ہوا ہے۔ یہ مخلوق کیوں، کب اور کس لیے پیدا کی گئی؟ یہاں ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے۔ یہ چند منٹ آپ کے ذہن کی سرزمین کو زرخیز بنانے میں معاون ثابت ہوں گے اور معلومات میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ آیت میں یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلے پانی پیدا ہوا، پھر اللہ نے عرش کو بنایا۔ تیسری بات یہ کہ عرش پانی پر تھا۔ اب ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں۔ حضرت احمد بن حنبل ابو عقیل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب زمین اور آسمان نہیں تھے تو اللہ پاک کہاں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تب بھی تھا جب کچھ نہ تھا، کیونکہ وہ لامکاں ہے۔ جب نہ ہوا تھی نہ اس کے ارد گرد کچھ تھا، مگر وہ تب بھی تھا۔ اس نے پانی کو پیدا کیا اور اس پر اپنا عرش بچھایا، پھر قلم اور پھر لوح محفوظ کو پیدا کیا اور پھر قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے قیامت تک کے تمام عوامل کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یمن سے ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں دین کی سمجھ، بوجھ اور تخلیق کائنات کے بارے میں بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ پاک تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے قلم بنایا، پھر اسے حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے لوح محفوظ پر سب لکھ دیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ پھر فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اب باری آتی ہے زمین اور آسمان کی، تو سنیں، زمین کی پیدائش کا کام 2 دن میں مکمل ہوا۔ زمین کو عربی میں ارض کہتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ زمین کی پیدائش کے وقت پانی پر جھاگ نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پانی پر پھیل گئی۔ زمین جب بن گئی تو پانی پر ہلنے لگی۔ اسے ساکن کرنے کے لیے اللہ پاک نے پہاڑ پیدا کیے جو زمین پر رکھ دیے، اور اللہ پاک نے ان پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے زمین پر پہاڑ بنائے اور انسانوں کے لیے ان پہاڑوں میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو پہاڑ سب سے پہلے بنایا، اس کا نام جبل ابو قیس ہے، جو بیت اللہ شریف سے نزدیک ہی ہے۔ سامعین، ذرا غور کریں، انسان ابھی تخلیق نہیں ہوا، وجود انسانی ابھی ہے ہی نہیں۔ انسان کی پیدائش کے دور دور تک کوئی آثار نہیں اور انسان کا بھی تذکرہ نہیں، مگر اللہ پاک کا اپنے بندوں سے پیار دیکھیں کہ پہاڑوں میں بھی انسان ہی کے فائدے کی چیزیں پیدا کیں۔ یہ ہے اشرف المخلوقات انسان، سبحان اللہ۔ سامعین، زمین کا کام مکمل ہوا تو آسمان کی بات کرتے ہیں۔ آسمان بنیادی طور پر عربی لفظ سما سے مؤخذ ہے، جس کے معنی چھت یا بلندی کے ہیں۔ اب ذرا آسمان پر بھی غور کریں۔ اس میں انسان کے لیے سیکھنے اور دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ قرآن میں ہے، بے شک ہم نے آسمان اور بروج بنائے۔ بروج تاروں کو کہتے ہیں، اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ سامعین، تخلیق کائنات، پانی، عرش، قلم، لوح محفوظ، زمین و آسمان، اب اللہ پاک چاہتا تو سب کچھ کن سے کر سکتا تھا، مگر اللہ پاک نے سب 6 دن میں اطمینان سے تخلیق کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اطمینان سے کام اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ اپنے کام اطمینان اور سکون سے کیا کرو، اور جس کام میں جلدی اور تیزی ہو
اس میں شیطان ملوث ہوتا ہے، اس لیے جلد بازی سے پرہیز کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو بدھ، جنات کو جمعرات اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا۔ اللہ پاک نے جنت کو جہنم سے پہلے، رحمت کو غضب سے پہلے، دن کو رات سے پہلے، فرشتوں کو جنوں سے پہلے، جنوں کو انسانوں سے پہلے اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا۔ سامعین، جنات جن کی جمع ہے۔ ان کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نظر نہیں آتے اور چھپ کر رہتے ہیں۔ شیاطین جنات کی ایک نافرمان نسل ہے جو ابلیس کی پیروکار ہے، کیونکہ یہ اولاد ابلیس ہیں۔ اہل علم، اہل زبان، اہل کلام لوگوں نے جنات کے کچھ طبقات بتائے ہیں۔ جو جنات انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو عامر کہتے ہیں۔ جو جنات بچوں پر مسلط ہوتے ہیں ان کو ارواح کہتے ہیں۔ یہ بہت شریر جن ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو زیادہ سرکش ہو جائیں ان کو عفریت کہتے ہیں۔ جنات کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل پیدا کیا۔ قرآن میں ایک سورہ جن کے نام سے بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے ابو الجنات سموم کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور سموم سے اللہ پاک نے پوچھا کوئی آرزو ہے تو بتاؤ۔ سموم نے عرض کی یا میرے مالک، میری تمنا ہے کہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہمیں کوئی نہ دیکھے مگر ہم سب کو دیکھے، ہمارا بوڑھا بھی جوان ہو۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جنات سب کو دیکھتے ہیں مگر ان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ پاک نے جنات کو زمین پر رہنے کا حکم دیا۔ جنات زمین پر رہنے لگے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ نافرمانی کرنے لگے، کچھ سرکشی پر اتر آئے۔ جنات کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ ان سرکش جنات نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ ایک نیک اور عبادت گزار جن تھا۔ اللہ پاک نے یوسف کے قتل کے بعد فرشتوں کا ایک لشکر جنات کو مارنے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ اس لشکر میں عزازیل بھی فرشتوں کے ساتھ شامل تھا۔ فرشتوں نے جنات کو قتل کیا اور جو بچ گئے وہ سمندر اور غاروں کی طرف بھاگ گئے۔ زمین پر ان کا داخلہ بند ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد عزازیل اپنے لشکر کے ساتھ اس زمین پر رہنے لگا اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ سامعین، جنات کی خوراک میں چاول، گوشت، ہڈی، کوئلہ، چکنائی والا کپڑا جس سے گوشت صاف کیا ہو شامل ہے۔ ان کے رہنے کی جگہ عام طور پر بیت الخلا، بند مکانات، جنگلات، گندگی، پانی، اندھیرا اور ایک بات اور، رات کے وقت پانی پر جنات کا قبضہ ہوتا ہے۔ زمین سے فاسق و فاجر جنات کو بھگا کر اب عزازیل اور اس کی جماعت ہی آباد تھی۔ عزازیل ان کا سردار تھا۔ یہ بڑا زاہد، عابد، پرہیزگار اور عارف تھا۔ اس کو آسمان پر جانے کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اس نے 14,000 سال عرش مولا کا طواف کیا، مگر لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس ہی لکھا گیا تھا جو اسے نہیں پتا تھا۔ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا مگر عزازیل نے نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ سامعین، یہ جو میں ہے یہی تکبر ہے جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا۔ اسی تکبر کی وجہ سے ابلیس لعنتی ہو گیا اور قیامت تک کے لیے لعین و مردود بن گیا اور بنی نوع انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم کو تکبر اور تکبر کی تمام اقسام سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ سے التماس ہے کہ ایسی اسلامی تعلیمات سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔